MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى والذين يجتنبون الكبائر والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور کائنات کے تمام رسولوں کے سردار الانبیاء سید الانبیاء سید العرب والعجم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس زمین پر انسان کو بھیجا تو سب سے پہلا انسان ہی سب سے بڑا عالم بھی تھا، حتیٰ کہ نبی بھی تھا، اور تمدن، تہذیب، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس طرح کی تمام باتوں کو رب العالمین نے سکھا کر ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ رب کہتا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ کیا گیا تو رب کہتا ہے کہ ہم نے کہا ان سب کو، یعنی آدم اور حوا کو بھی اور شیطان کو بھی، کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو اب میری ہدایتیں تمہاری طرف آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف کا موقع ہے نہ کوئی رنج کا موقع ہے۔ یہی آیت سورہ طٰہٰ میں رب نے دہرایا تو فرمایا کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ بدبختی ہوگی نہ گمراہی ہوگی۔ گویا کہ زمین پر اترنے کے بعد سے جس انسان کی زندگی چلی، نسل چلی، جس کو ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کوئی غیر تہذیب یافتہ یا جاہل، جیسا کہ سائنس کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان مہذب بنا، آہستہ آہستہ اس کو معلوم ہوا، ورنہ تو شروعات میں وہ ہر چیز کی پوجا کرتا تھا، آخری میں اسے توحید تک وہ پہنچا
گا یہ بالکل غلط ہے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے، تو رب کہتا ہے کہ پہلے انسان کو ہی ہم نے سب کچھ ہدایتیں دے کر بھیجی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پہلا انسان پہلا عالم بھی تھا، انجینئر بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، اور ساتر لباس میں آیا تھا، اور سب سے بہترین جو مقام پوری انسانیت کو ہے وہ مقام نبیوں کا، اور وہ نبی تھا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، کہ حضرت آدم پھل کھانے سے پہلے انسان تھے، لیکن پھل کھانے کے بعد توبہ کی تو علماء کہتے ہیں کہ نبی بنا دیے گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے منتخب کیا انہیں، اور فتاب علیہ وہدا، تو پھر اس کے بعد انہیں ہدایت دی اور توبہ قبول کر لی۔ تو اجتباء کا معنی یہاں پر ہے منتخب کر لینا، نبی بنا دینا۔ تو پہلا انسان پہلا نبی ہے، اور اس نبی کی بات کو ڈائریکٹ وحی سے جوڑا گیا، اور فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایک بات تو یہ ملے گی کہ میں خوف نہیں ہوگا، تمہیں رنج نہیں ہوگا۔ طٰہٰ میں فرمایا کہ فمن اتبع ہدائی فلا یضل ولا یشقی، کہ بدبختی نہیں ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی اصول قیامت تک کے لیے رب العالمین نے انبیاء کی پیروی میں لگا دیا، جیسا کہ پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم علیہ وسلم کہنے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے دانت نہیں جھڑیں گے میں سمجھتا ہوں، اور درد بھی نہیں شروع ہوگا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کم از کم صلوات تو آپ کہہ لیجئے نا، صلی اللہ۔ اب لگتا ہے مجمع ہے، پہلے ہی اندھیرا ہے، مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آواز نہیں آئے گی تو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں بیٹھے بھی ہوئے ہیں یا خالی چیئر ہیں۔ تو اس واسطے احساس دلاتے رہیے مجھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ کو بات برابر پہنچا سکوں۔ تو آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے یہی اصول تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو تمہارے لیے 4 گارنٹیاں ہیں۔ ایک خوف نہیں ہوگا، ایک رنج نہیں ہوگا، ایک بدبختی نہیں ہوگی، ایک گمراہی نہیں ہوگی، اور بدرجہ اتم تکمیل پانے والا یہ دین جو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخری خطبے میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ آیت اتار دی سورہ مائدہ کی 3ویں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور میں راضی ہو گیا، الاسلام دیناً، کہ اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ دین کیا ہے جی؟ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے یہاں پر مراد قانون۔ دین کے کئی مطالب قرآن میں آئے ہیں، مالک یوم الدین، یہاں پر روز جزا کا مالک، حساب و کتاب لینے کے دن کا مالک۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہاں پر بھی دین سے مراد قیامت کا، حشر کا، حساب کا دین۔ لیکن ایک دین وہ ہے جسے قانون ہے، جس کے لیے سورہ یوسف میں لفظ آیا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ یہ دراصل یوسف کے جہاں پر بادشاہ تھا اس کے دین میں نہیں تھا کہ حضرت بنیامین کو پکڑ کے رکھ لینا، چور کی سزا یہ نہیں تھی۔ تو وہاں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ لیأخذ اخاہ فی دین الملک، دین الملک بادشاہ کا قانون۔ تو اصل دین کا مطلب ہے قانون، ماں کے جنین میں رہنے والا، رحم مادر میں رہنے والا جنین بچہ، وہاں سے لے کر قبر کی گور تک، اندر دفنانے تک کے جتنے احکامات ہیں اتنے پورے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اتار دیے، کھول کھول کے بیان کر دیے۔ قانون بن گیا، نہ اس کے بعد بدل سکتا ہے، نہ کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم کائنات کی کوئی
کوئی اور چیز، کوئی اور تہذیب لے آؤ، غاروں میں اور کوہساروں میں بیٹھ کر کیا اپنی زندگیاں گزار کے رہبانیت کر کے آؤ، یا شادی چھوڑ کر عورت کو نکال کر زندگی سے اللہ اللہ کرتے ہوئے آؤ، لیکن اسلام نہیں ہے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ گارنٹی اللہ نے قیامت تک کے لیے دے دی۔ یہ وہ دین ہے جو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نصیب کیا ہے۔ تو اب آؤ 4 باتیں میں شروع کرتا ہوں۔ جو اللہ کی بات مانا، رسول کی اطاعت کر لی، اس کے لیے نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ بدبختی ہے، نہ گمراہی ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ کیا ہم بے خوف ہو گئے؟ کیا ہمیں خوف نہیں منڈلا رہا ہے؟ کیا ہمیں غم نہیں منڈلا رہا ہے؟ ہر قسم کا خوف ہمیں ہی ہے، ہر قسم کا ڈر ہمیں ہی ہے، ہر قسم کا غم ہمیں ہی ہے۔ کیا ہمارے اندر گمراہیاں نہیں آئی؟ کیا ہمارے اندر بدبختی نہیں آئی؟ تو یہ چاروں چیزیں ہم امت مسلمہ کے اندر ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اگر ہوتا تو 4 باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری کر دیتا۔ ہاں، خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ میں عموماً مجمع میں سوال کرتا ہوں، عمومی طور پر ہمیں ادراک نہیں ہے۔ غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے جی؟ دنیا کے ہفت اقلیم کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اسے بھی غم ہوتا ہے کہ لوگ اگلے سال بادشاہ نہ بنائیں گے تو کیا ہوگا۔ تو خوف غم تو ہر انسان کو ہے، تو یہاں اسے وہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ خوف اور غم کے بغیر کوئی جگہ ہے تو وہ جنت ہے جس کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ ایک تفسیر علماء کی یہ بھی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی، وہ جنت ہے جہاں خالی ایک جھلک دیکھیں گے تو دنیا کی تمام غموں کو بھول جائے گا بندہ، اور خوف کا تو کوئی نشانی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کا اعلان ہوگا نا جی وہاں پر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جاؤ جاؤ اب پوری زندگی، لا منتہائی زندگی، کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میری رضا ہے تمہارے ساتھ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت اللہ کی رضا ہے، جو اللہ آخری میں دے گا کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تو خوف ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ تو اب ایک ایسی زندگی ہمارے آگے ہے جس کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں یہاں بھی ایک اچھی زندگی، وہاں بھی جنت، اور اس کے ساتھ ساتھ سعادت ہی سعادت، بدبختی نام کی کوئی چیز نہیں، گمراہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیسے گزاریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اس کی ضد کیا ہے؟ ہاں، اس کی ضد ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امت یدخلون الجنت الا من ابا۔ پوچھا گیا قیل ومن یأبى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری کل امت جنت میں جائے گی سوائے اس نے جو جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی، پوچھا اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے جو جنت جانے کو انکار کرے گا؟ وَمَن يَأْبَ يَا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کوئی میری اطاعت کو قبول کر لیتا ہے وہ دراصل جنت میں داخل ہو گیا، اور جو کوئی میری نافرمانی پر کمر بستہ ہوتا ہے تو وہی ہے جو اصل میں جنت جانے سے خود سے انکار کرتا ہے۔ تو گناہ، نافرمانی یہ اپنی زندگی سے نکال دو مسلمانوں، پھر تو یہاں بھی ایک ایسی زندگی ہے جس میں تمہیں خوف بھی نہیں ہے، رنج بھی نہیں ہے، وہاں بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر تمہیں خوف بھی نہیں ہے، رنج بھی نہیں ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ میں عنوان کی تمہید باندھ رہا تھا، ابھی عنوان پہ نہیں آیا۔ میری تمہید تھی تاکہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرا مضمون ابھی اعلان ہوا تھا، خطرناک ترین گناہ۔ سب سے پہلی بات ایک سوال ہے، کیا گناہ میں بڑے چھوٹے خطرناک، ایسا بولنا صحیح ہے؟ نہیں، ہر گناہ گناہ ہوتا ہے، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے۔
جھوٹ بولا تو بھی دائمی جہنمی، فلاں کر دیا تو بھی دائمی جہنمی. یہ عقیدے کا بھی سوال ہے، یاد رکھیے. قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں گناہ کے دو بڑے تقسیمات ہیں. ایک خطرناک ترین ہے، ایک چھوٹے موٹے ہیں، جس کو رب کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. چھوٹے موٹے کو توبے کی بھی ضرورت نہیں، اگر نیکیاں بعد میں کر دیتا ہے تو وہ نیکیاں ہی چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. جیسا کہ نماز ظہر پڑھی، عصر کے اندر آپ نے چھوٹے موٹے کوئی گناہ کیے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عصر بھی جماعت سے پڑھی تو نماز ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے. یہ کب؟ چھوٹے گناہ. یہ تقسیم صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کے لیے میں نے مختلف جگہ سے 2 آیات پڑھی. ایک میں اللہ کہتا ہے سورہ نساء کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. دیکھو، اگر تم کبائر سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہ، خطرناک ترین گناہ سے بچ جاؤ، ہم تمہیں کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر کے بہترین جگہ تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، بڑے عزت کے ساتھ، بڑا پروٹوکول کے ساتھ تم جنت چلے جاؤ گے. اسی طرح فرمایا سورہ نجم میں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. جو کوئی اجتناب کرتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحشات سے. ہاں، لمم کا مطلب تفسیر ابن کثیر میں یہ تشریح موجود ہے کہ لمم کا مطلب یہاں پر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی خود بھی معاف کر دیتا ہے. تو اب آئیے یہ تقسیم بندی میں اگر ہم چھوٹی کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا اگر ہم تلاش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. دوسری جگہ اسی سورہ نساء میں کہتا ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تیسری جگہ فرماتا ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک ایک ایسی گمراہی ہے جس میں انسان پڑتا ہے تو بہت دور لے جا کے اسے چھوڑ دیتی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے رضی اللہ عنہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اجتنبوا 7 الموبقات ای مہلکات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اجتناب کرو، بچو، احتیاط کرو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے، جس میں سب سے پہلے سر فہرست فرمایا الاشراک باللہ. دوسری جگہ مانا ہے الشرک. ہاں، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک ایک ایسا بڑا اور بدترین اور خطرناک ترین گناہ ہے. اگر یہ گناہ کر دیا اور توبہ نہیں کی، پھر دنیا کی کوئی نسبت اسے کام نہیں دیتی، خواہ وہ نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو، ابراہیم کا باپ کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیوں نہ ہو. اللہ معاف نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ بعض واقعات قرآن میں بڑے تفصیل سے رب نے جو رکھے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آخر نوح کے بیٹے کو ہدایت کیوں نہیں ملی، کیوں مشرک مرا؟ وہ نوح جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ بڑے ہی شکر گزار بندوں میں سے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ نوح نام ہی اس وجہ سے پڑا کہ وہ اتنا روئے. نوحہ کہتے ہیں رونے والی کو، نوحہ میت پہ رونے کو بھی نوحہ کہا جاتا ہے، عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے نوح نکلا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نوح نام ہی نوح پر اس وجہ سے پڑا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنا روئے کہ انہیں آنکھوں سے
ایک لکیر یہاں ایسے پڑ گئی تھی پانی بہ بہ کے اور دوسری طرف ایسے پڑ گئی تھی. دو لکیریں انہیں کیا ہے جس طرح پتھر پہ کیا ہے قطرہ 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 گرتا ہے تو پتھر پہ نشانی بن جاتی ہے, اسی طرح ان کا پانی آنسو جو نکلا 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 تو گوشت پر ان کے لکیریں بڑھ گئی تھی, جس کی وجہ سے رب نے انہیں نوح کا خطاب دیا تھا جنہوں نے اپنی زندگی کا 950 سال کا حصہ 950 سال, آج تو ہمارے 50 سال بھی نہیں ہوتے, اس سے پہلے ہی بیڈ ریسٹ ہوتا تھا بن جا. 40 میں اسے بلڈ پریشر شوگر فلاں فلاں وہ تو ہے ہی رہتی, 50 میں پڑ جاتا اور 5 سال ادھر ادھر کیا ہیں جتنی بددعائیں لوگوں کی لگی ہیں سب خلاص کر کے 55 میں پہنچ جاتا, اس سے زیادہ اسے ملتی نہیں. ہاں 50-60 سال کی زندگی ہو کے رہ گئی. ہاں جو پرانے ہیں ماشاءاللہ وہ ہے آج کی یہ نیٹ کی زندگی تو برباد کر کے رکھ دی ہمیں. تو یہ تو صرف عبادت اور دعوت میں جو لگا وہ زندگی کتنا ہے پتہ ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. 50 کم ہزار سال ہم نے نوح کو کیا ہے دعوت کے لیے بھیجا. 950 سال کی دعوت رہی, 950 سال کی دعوت. اگر 50 سال میں بھی نبوت ملی ہوگی تو 1000 سال ہو ہی گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے 1050 سال جیے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کے جیے ہوں. اس زمانے میں زندگیاں لمبی تھی. تو اتنی بڑی دعوت اور اتنی بڑی کاوش ہونے کے باوجود بھی آخر بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ بھیج دیتا تو کیا ہوتا. لیکن جب یہ سوچ غالب آتی ہے تو یہ سوچ آتی ہے کہ پھر کی خطرناکی لوگوں پر قیامت تک کے لیے کیسے واضح ہوتی. تو رب نے ایسے واقعات قرآن کے اندر رکھ دیے کہ تم کبھی اس کو بھول نہیں سکتے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. ہاں یاد رکھو, حضرت نوح کے تمام کارنامے ایک طرف, لیکن شرک کیا ہوا بندہ سامنے تھا جو کہ خود کا بیٹا تھا, باوجود دعا کرنے کے رونے کے گڑ گڑانے کے رب نے معاف نہیں کیا. جاؤ جا کے پڑھو سورہ ہود کے ان تفصیلات کو جو انبیاء کے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں, بڑے ہی دردناک ترین ہیں. اگر آپ کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے گہرائی کے ساتھ فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ نے آج توحید کی ہدایت جو ہمیں دی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت کو لے کے تم رات دن جو سو کے گزارتے ہو, دعوت نہیں, بولنا نہیں, کماؤ کماؤ جماؤ جماؤ, کیا لے کے جانا ہے؟ نہ قبر میں الماری ہے, نہ تمہارے کفن میں جیب ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے پوچھو اپنے آپ سے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تم نہ نکلو گے تو تمہارے اپنے سگے اور تمہارے اپنے بچے تمہیں اٹھا کے مٹی کے اندر دفن کر کے چھوڑیں گے. ہے نہیں حقیقت؟ پھر کہاں گم ہو جاتے ہو؟ کیوں رب کو بھول جاتے ہو؟ کیوں یہ خطرناک ترین گناہوں کو بچتے اور دوسروں کو بچانے میں اپنی زندگی صرف نہیں کرتے ہو؟ جو بچ گیا وہ کائنات کے اندر سب سے سعادت مند, سب سے بہترین مخلوق بن گیا. جو اس میں گر گیا گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہو گیا. اولئک ہم شر البریہ. مشرک کون ہے؟ مشرک وہ ہے جو گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ اولئک ہم شر البریہ, مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں. اور فرمایا موحدین کے بارے میں اولئک ہم خیر البریہ, سب سے بہترین مخلوق کوئی ہے تو وہ اللہ ایک پر عبادت, ایک پر کیا ہے عقیدہ رکھنے والی انسان اور انسانیت کی قوم ہے. تو یاد رکھو مسلمان
مسلمانوں یہ گناہ ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے پستی کے بہت سے وجوہات، بہت سی چیزیں لوگ روتے روتے سناتے ہیں اسٹیجوں پر۔ ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، ہمارے اندر پیسہ نہیں ہے، ہمارے اندر فلاں نہیں ہے، آج ہم یوں ہو گئے، ہم کو یوں کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، تعلیم بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہائیسٹ لیول پہ بیٹھ کے ڈاکٹر ہو یا انجینئر کام کرنے والا ہمارا آدمی ہے، مسلمان نوجوان بچہ ہے۔ ہمارے پاس تعلیم بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس بادشاہتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زوال جو ہو رہا ہے وہ اس واسطے نہیں کہ تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، زوال اس واسطے ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس توحید نہیں ہے۔ ہاں، توحید نہیں ہے۔ اگر توحید ہوتی، شرک نہ آیا ہوتا، یہ خطرناک ترین گناہ ہمارے اندر داخل نہ ہوا ہوتا۔ جگہ جگہ مسجدوں سے زیادہ مزارات ہیں، جگہ جگہ مسجدوں کی تقدیس سے زیادہ گنبدوں اور محرابوں اور اسی طرح دروازوں کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے غالب کرتا؟ جبکہ حضرت نوح کے 950 سال کی محنت پر ایک دعا قبول نہیں ہوئی، وہ مشرک کے لیے تھی۔ آؤ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھو، شرک کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال نوح إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ پورا سانچہ اٹھار کے رکھ دیا کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے 950 سال کی محنت میں قوم نوح نے نہیں مانا، اللہ ایک کی دعوت کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا کہ میرا حکم جب پہنچے گا، عذاب کا حکم، اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تنور سے پانی نکلے گا، آگ، لیکن وہاں سے پانی، یہ نشانی ہوگی۔ فرمایا وفار التنور، جیسے ہی تم دیکھو قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن، تم ہر ایک کا ایک جوڑا چرندوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، درندوں کا، سب کا ایک ایک جوڑا لے کے کیا ہے کشتی میں چڑھ جانا، اور ان کو بھی لے لینا جو ایمان والے تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، لیکن وہ ایمان والے 950 سال کی محنت میں کچھ زیادہ نہیں تھے، قلیل تھے۔ حتیٰ کہ تفسیر جلالین میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 80 لوگ تھے، 80 لوگ 950 سال کی محنت۔ ہاں، یہ مت سوچو کہ میجارٹی حق پہ ہوتی ہے، حق ہمیشہ کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم کم ہیں، بہت سے تانے ملتے ہیں، ارے تم تو کیا جی آٹے میں نمک کے برابر ہے، ارے آٹے میں نمک کے برابر ہیں یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہمیشہ حق ماننے والے کم ہی رہے ہیں۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ آج تو کیا ہے، یہ حق بھی کیا ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، تو ان سب کو لیا
اور کیسے شروع ہوئی بارش؟ نیچے سے بھی پانی، اوپر سے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ سورہ قمر میں اللہ کہتا ہے پانی اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، حتیٰ کہ زمین میں نکلنے والا پانی، آسمان سے گرنے والا پانی، دونوں ایک ساتھ جم گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ صرف ایک کشتی تھی جو چلنے والی تھی، اس میں کوئی نہیں بچا، سب کے سب اب جیب لے کے چڑھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اے اللہ میں اس پہ سوار ہوتا ہوں، تیرے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ بسم اللہ کتنی قدیم آیت ہے، دیکھو حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی نام سے کشتی پہ چڑھے۔ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہر کام میں ہمارا بسم اللہ کا ساتھ ہو تو کبھی گناہ نہ ہو۔ کیوں؟ بسم اللہ ایک ایسا پروٹیکشن ہے کہ بسم اللہ کہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بولتے کیا؟ چلو جی چوری کریں گے، بسم اللہ، بولے گا کوئی بندہ؟ نہیں کرے گا۔ چلو جی شراب پئیں گے، بسم اللہ۔ اور بعض لوگ بولتے مولوی صاحب سگریٹ تو مکروہ نہ، حرام تو نہیں نا۔ میں قرآن اور احادیث کے دلائل دینے کے بجائے ان کے مطابق بات کرتا ہوں، بولتا ہوں کہ اچھا سگریٹ لو، بسم اللہ بول کو مسجد میں پیو، دیکھیں گے کون پیتا ہو؟ ہاں اسے خود معلوم ہے سگریٹ پیتے وقت بسم اللہ نہیں بولنا ہے، کیونکہ وہ حرام ہے، ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ، چلو بھائی پکچر کو جائیں گے، بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ تو بسم اللہ پروٹیکشن ہے پہلے ہی گناہوں سے بچنے کا۔ دوسرا کیا ہو؟ اللہ کا بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی سے جماع بھی کرو، ہم اس وقت بھی بسم اللہ بولو، اگر نہیں تو شیطان بھی ساتھ میں مل کے کرتا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہاں اس وقت بھی جبکہ جذبات کا تلاطم برسا ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ دیکھو بسم اللہ وہاں نہ بول۔ بیت الخلاء میں بسم اللہ کے بغیر جاؤ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شرمگاہ سے شیطان کھیلتا ہے۔ اور جتنے ہمارے کیا آسیب پکڑ لیا، فلاں ہو گیا، دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی، کہاں واقعات ہوتے ٹوائلٹ جا کے آنے کے بعد، کیوں؟ بسم اللہ نہیں بولتا، وہاں سے شروع ہوتا معاملہ۔ تو بسم اللہ، اللہ کا نام ہر معاملے میں، سو اٹھو بیٹھو جاؤ، سب معاملے، اور یہ سب سے قدیم ترین آیت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب وہ آگے اندر داخل، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ میرا رب بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب پانی ادھر سے ادھر، نیچے اوپر، سب کا سب پانی پانی تھا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو، اور کیسا اٹھ رہا تھا جی پانی، جیسا سمندر میں ہم بولتے ہیں نا لوٹ، موج، ہمارے زبان میں وہاں پر چنے میں لوٹ بولتے، موج، ایک ایک موج بھی ایسی تھی گویا کہ ایک پہاڑ کے مانند، کل جبال، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، انہوں نے پکارا، اے میرے بچے آجا، اب تو آجا، کم از کم اب تو شرک چھوڑ دے، اب تو اسلام قبول کر۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، آجا ساتھ میں، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ لیکن جب بدبختی چھاتی ہے نا جی، انسان کو قرآن اور حدیث بھی دکھتے نہیں، پیغمبر کی آواز بھی دکھتی نہیں۔ آپ دیکھیے نا بعض لوگوں کو آپ قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، ہاؤ جی تم نہ بخاری کا بخار چڑھ گا سو، ہمیں سب ہمارے پیراں سے پوچھ لیں گے، پورا دیکھ کے بولتا باقاعدہ۔ ہاں بدبختی جب چھاتی ہے نا تو یاد رکھو انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو یہ بدبخت بھی تھا، تو اس نے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی جو ہے نا وہاں چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، اتنا اوپر تو پانی نہیں آئے گا نا۔ حضرت نوح نے کہا کہ نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا سوائے رحمان کے رحم کرنے سے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی یہ بات آخری سین ڈراپ کیسے ہو رہی ہے، دیکھو پکچر دیکھتے ہیں نا مزہ لے لے کے، یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، دلوں کے اندر کی پوری دھول اور کثافت نکل جائے گی، آئینے کی طرح صفاف ہو جائے گا۔ آخری سین
باپ بیٹا دونوں گفتگو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح کے سامنے بالکل ایک بہت بڑی موج اٹھی اور بیٹے کو لے کے ڈوب گئی اور حضرت نوح دیکھتے رہ گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ طوفان چلتا رہا. پھر کیا ہوا؟ جب سب گناہوں سے پاک ہو گئی زمین، طوفان رک گیا تو اللہ کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقلع. ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگل، آسمان کو کہا کہ تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ جو نیچے کا پانی تھا جو کیچڑ بنا تھا اسے کہا کہ سخت ہو جا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللہ کا امر فیصلہ تمام ہوا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹکی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم دور ہو. جیسے ہی نیچے اترے، باپ تھے نا جی، کیسے بھول جاتے اپنے بیٹے کو. وہ جو خلش تھی میرے نظروں کے سامنے میرا بیٹا کیا ہے ڈوب کے مر گیا. تو وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ انہوں نے پکارا اے میرے رب. فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل تھا، میرا خاندان تھا. ہاں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا مجھ سے وعدہ تھا جو حق تھا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے خاندان کو بچاؤں گا، تو اسی کے واسطے سے وہ پکار رہے تھے اے اللہ میرا خاندان ہی تو تھا میرا بیٹا، اور میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوب کے مر گیا. اے اللہ تیرا وعدہ تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے جواب میں کہا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے. بس مسئلہ ختم ایک ہی لفظ میں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی بات مناظرہ نہیں، کوئی نہیں. اے اللہ یہ تو میرا فزیکل بیٹا ہی تو تھا، میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا نہیں، کوئی بات نہیں. کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، مشرک مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح مشرک مسلم کا نہیں، مسلم مشرک کا نہیں. آج بھی یہ قانون ہے. اتنی بڑی گندگی ہے، اس لیے فرمایا کہ من اہلک لیس من اہلک. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. دیکھو بغیر علم کے مجھ سے سوال نہ کرنا. اللہ اکبر، ڈانٹ بھی پڑ رہی. پھر اور آخری الفاظ تو دل دہلا دینے والے. فرمایا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے حضرت نوح سے کہ میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں کسی باتیں نہ کرو. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کی مغفرت چاہی لیکن وہ مشرک تھا، تو رب نے کہا کہ ایک مشرک کی مغفرت چاہنا خود جاہلوں کسی باتیں ہیں. سنگینی دیکھو ذرا شرک کی. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. حضرت نوح پر بھی قربان جائیے، کیا اطاعت ہے دیکھیے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی الٹا جواب نہیں. کہا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال تجھ سے کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. میں مان لیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، بس مسئلہ ختم. پھر اس کے بعد توبے کی دعائیں بھی شروع ہو گئی. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ تو نہ معاف کیا، تو نہ رحم کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. حضرت نوح علیہ السلام کے نسبت ہونے کے باوجود بھی جو بندہ نہ بچ سکا آج پیر ملاؤں کے نسبتوں سے بچ جائے گا. ذرا سی سوچ نہیں ہے ہمیں. کون مئی کا لال ایسا ہو سکتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہہ سکے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ وہ نہیں بچا سکے. ہاں دوسرا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لو. میں نے شرک پر گفتگو زیادہ کی ہے اور کروں گا بھی کیونکہ یہی اہم ہے. پھر اس کے بعد بعض وہ گناہ بھی اگر وقت ملے تو میں لے آؤں گا. دوسرا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے. وہ ابراہیم جن کی دعاؤں کی برکت سے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہاں ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم.
ہاں دعا ابراہیمی ہے، لیکن وہی دعا کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے نہیں۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، دل دہلا دینے والی روایت، جب ان کا باپ آزر بھی کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں، حضرت ابراہیم بھی گزریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ آزر سے ملاقات کریں گے، جبکہ آزر کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو رہا ہوگا۔ جہنمیوں کا چہرہ خود ایسا سیاہ ہوگا، ان کے اوپر کوئی سیاہی ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہاں ایسی حالت میں حضرت ابراہیم کل ملاقات کریں گے، یہ ہو کر رہنا ہے، کیونکہ صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں؟ کیا بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نہیں بولتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں؟ ہاں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، قطرۃ وغبرۃ، ذلت سے ان کے اوپر سیاہ دھول ایسے پڑی ہوئی ہوگی۔ الم اقل لک لا تعصنی، حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہیں کرنا؟ تو آزر کہے گا کہ انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کسی بھی طرح لے جا مجھے، آج میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آج بچا لے بیٹے مجھے، انک لا اعصیک۔ ہاں اب دیکھو کون ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ جو کہ دعا کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کو اللہ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے انہیں جگری دوست بنایا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک پوری امت ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، رب سے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں، میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اللہ بخش کے کیا ہے ساتھ میں کر دے۔ انک قد، وہ بھی کیسے کہہ رہے ہیں دیکھو، کتنا ملال بھی ہے، کتنا جوش بھی، انک قد وعدتنی، اللہ تیرا وعدہ ہے، اللہ تخزینی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْصَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے۔ ہاں لیکن دعا قبول ہوئی نہیں۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہاری دعا رد، مشرک نہیں جا سکتا، خواہ وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ آزر کو اس وقت ایک بجو کی شکل میں، بھیڑیے کی طرح ایک جانور ہے، ایک بجو کی شکل میں، وہ بھی خون آلود بجو کی شکل میں اس پاؤں کے نیچے لٹا دیں گے، جو کہ تڑپ رہا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے اور فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، کہ پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے حضرت ابراہیم کے سامنے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے، وجہ شرک۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر دادا فوت ہوئے، رحیق المختوم کے مطابق ٹھیک یہی ڈیٹ ہے، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر دادا فوت ہوئے۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن سے لے کر تقریباً 50 سال کی عمر تک ابو طالب نے ایسی خدمت کی، ابو طالب نے ایسی وفائی کی، ابو طالب نے ایسے دیکھا اپنے بھتیجے کو دنیا کا کوئی چچا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اللہ کے رسول بھی اتنا پیار کرتے تھے، ایسا بھتیجا بھی کبھی کسی چچا کو پیار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک آ کے کان میں کہہ دو کل میں حجت کے لیے پیش کروں گا، لیکن
وہ جب دیکھا کہ سامنے عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، تو آخرکار ابو طالب کے آخری الفاظ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، اور کلمہ نہ پڑھا، شرک کے حالت میں مر گئے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کم از کم استغفار تو کروں گا۔ ہاں، اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی اور مومنین کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تم استغفار بھی نہیں کر سکتے ابو طالب۔ بعد میں آئے تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے رسول، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خدمتیں کی، اتنی باتیں کی، ابو طالب ان کو کیا ملا؟ کہا کہ اتنا تو ہوا کہ ان کا شدید ترین عذاب جہنم کا ہلکا ترین عذاب میں تبدیل ہو گیا۔ وہ عذاب یہ ہے کہ انگار کے جوتے انہیں پہنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے، لیکن جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ جہنم کا سب سے آسان ہلکا ترین لیکن ہے جہنم میں۔ حضرت ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہ سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہ سکے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے۔ واقعات اللہ نے کیوں رکھے قیامت تک کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو، یہ تمام نسبتیں جب کام نہیں آئی تو تمہارے پیر کی نسبت کام آئے گی۔ ہاں، وہ کون اتنا بڑا بن گیا ہے؟ تو شرک سے اجتناب کرو، اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر قائم رہو، خواہ تمہارا سر کٹ جائے یا لٹ جائے تمہارا مال۔ لیکن حرقت او قطعت، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیے جائیں، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو رازق مان لینا، اللہ کو مالک مان لینا، اللہ کو پالنے والا، مارنے والا، جلانے والا مان لینا، لیکن سجدہ، عبادات اور مراسم عبودیت کے دوسرے جتنے ایکشن ہیں وہ اللہ کے لیے بھی کرنا، دوسروں کے لیے بھی کرنا نہیں۔ یہ توحید ہے ہی نہیں۔ پہلے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانو نہیں، اللہ ایک کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کو شاید کیا ہے عجیب لگے گا، لیکن ہر قوم جس میں رسول آئے وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ ایک کی عبادت کرنا وہ توحید ہے، اور شرک یہ ہے کہ عبادت میں کسی کو کیا ہے ملانا، سجدہ یہاں بھی، قبر پر بھی، قومہ یہاں بھی، وہاں بھی۔ ہاں، اسی طرح کیا ہے نظر، نیاز، دعا، مناجات، خوف، ڈر، عبادت، محبت، یہ سب کا سب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ دراصل شرک ہے۔ اسی وجہ سے جو نبی بھی اپنی قوم میں آیا وہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، بلکہ وہ یہی کہا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ایک کی عبادت کرو۔ ہاں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ خود علیہ السلام کو ہم نے عاد کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہاں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام کو ہم نے سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا اللہ کو مانو، اللہ کو تو مانتے تھے نا جی وہ۔
ہاں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، بسمک اللہ لکھتے بھی تھے، اللہ رازق ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ ہم کو پیدا کیا، اللہ کا عرش ہے، اللہ ساتوں آسمانوں کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، یہ تمام چیزیں مانتے تھے جس کو رب نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آؤ دیکھیں ہمیں غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ مشرکین اللہ کو ہم سے زیادہ، آج کے مسلمانوں سے زیادہ مانتے تھے۔ ہاں، بہت سے مسلمانوں کا اتنا پختہ عقیدہ نہیں ہے جتنا کیا ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ سورہ یونس میں آپ پڑھ جائیے، سورہ مومنون پڑھ جائیے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقائد کو بیان کیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ قل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھیں، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے زمین اور آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، تمہارے دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت تمہیں کس نے دی ہے؟ ہاں، امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، تمہاری تقدیریں کون بناتا ہے؟ فسیقولون اللہ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ ذرا سا بھی کیا ہے، جھجکیں گے نہیں، ذرا سا بھی دیر نہیں ہوگی، فسیقولون اللہ، سین آیا ہے، جھٹ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ مومنون میں فرمایا آپ ان سے پوچھئے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو آسمان و زمین کا مالک کون ہے، کس کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین، لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ اس میں ہے ان سب کا مالک کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ، پھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ ہاں، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ، آپ ان سے پوچھئے وہ کون ہے جو تمام کائنات کو سپورٹ کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ چھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ آج ہمارا بھی اتنا عقیدہ نہیں، دستگیر کیا آئے گا تو انہوں اللہ کو سپورٹ کرے گا تھے۔ ہاں، غوث اعظم دستگیر کا معنی، دستگیر کیوں ہوا فارسی لفظ ہے، ہاں، دست کا مطلب ہاتھ ہے، گیر کا مطلب ہے پکڑنا، انہوں کرے گا تھے۔ جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، پوری کائنات کو اللہ ہی سہارا دیتا ہے، یہی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، آپ ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہے، لام بھی اور ساتھ میں نون تشدید بھی، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں عربی میں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان سے کون بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو لہلاتے کھیتوں میں کون تبدیل کرتا ہے، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ کبھی کشتی کا سفر کرتے اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو رب کہتا ہے کہ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے تمام معبودان باطل کو چھوڑ کے اللہ ایک کو ہی پکارتے تھے وہ مشرکین مکہ۔ ہاں، ہمارے بھائی بھی اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کے چکر کاٹتے ہیں، قبروں کے چکر کاٹتے ہیں، ان کو بلاؤ، ہاتھ کیا ہے، جب بھی کوئی وزن کا اٹھائے یا اللہ نہیں بولتا، بدبخت بولتا یا علی بولتا۔ ہاں، بعض تو کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے ٹیکتے جو بھی ہے یا غوث یا غوث یا غوث کا نعرہ لگاتے، ہاں، یا اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے۔ مشرکین مکہ اس سے بہتر جانتے تھے اللہ کو، مصیبتوں میں گھرتے تھے تب بھی ہمیں کیا بولتے، یا غوث المدد بولتے، لیکن کم از کم مصیبت میں گھرتے تھے تو یہ سب کچھ چھوڑ کر کیا ہے، صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، جو اللہ خود گارنٹی دیتا ہے اس بات کی۔ ہاں، تو ایک بات اور مغالطے میں جو ڈالتی ہے وہ یہ
کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نہ جی عبادت کرتے تھے، ہم عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو خالی یہ بولتے کہ اللہ کے پاس سفارش کر کے رکھ دو، ہم وہاں ان کی کیا عبادت کرتے، انہوں اللہ کے پہنچے ہوئے بندے، انہیں ولی بدھ دونوں ایک کیا، ہمارے سوالات ہیں، اس طرح بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کہاں عبادت کرتے ہیں، ہم تو کیا ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بنوا کے دے دو اوپر سے، وسیلہ، کسی وزیر سے ملنا ہے تو پی اے کو پکڑنا نہیں کیا، ہاں تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بدبختوں میرے لیے مثال مت گھڑو، ہاں دوسری جگہ یاسین میں تو اور ڈانٹ کا انداز ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، تو مجھ پہ مثالیں گھڑتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کس طرح آیا تھا تو غلاظت میں لت پت، اللہ پہ مثال ہو ہی نہیں سکتی، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو بات تم کہتے ہو وہی بات تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، وہ کب کہتے تھے کہ وہ لات و عزا کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سفارش کر کے چھوڑیں گے، یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، سورہ زمر کی 3ویں آیت پڑھ لیں، الا للہ الدین الخالص، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دین اللہ کے لیے خالص ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز ولی بناتے ہیں، دیکھیے کیا لفظ لایا، وہی جو آج استعمال ہوتا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں جی ان کی عبادت کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم کہاں جی عبادت کرتے، ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے، وہ بھی کہتے تھے ہم عبادت نہیں کرتے، ان کا بھی یہی قول تھا، اس لیے اللہ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ، ارے بدبختوں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک بنا بیٹھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم کیوں ان کو مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، پیے ہیں جو ہمیں لے کے دیں گے، تو اللہ کہتا ہے تم ایسے پیے ایسے سفارشوں کو لا کے کھڑا کرتے ہو جو اللہ خود نہیں جانتا اس کا پیے ہے، وہ یہ کیسے پیے ہیں جی، جو وزیر کو خود معلوم نہیں ہے پیے، ایک انسان آ کے بیٹھ گیا بازو میں وزیر کے اور دوسرے انسان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کا پیے ہوں، کیا ہے بات بولو، میں وزیر سے لے کے دوں گا، وزیر پلٹ کے بول رہا میں تجھے کب بنایا، نہیں میں پیے چھوں، بولا تو پھر بھی پاگل بولیں گے نہیں اسے، ویسے ہی اللہ پوچھتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جس پیے کو اللہ جانتا ہی نہیں تم بنا کے چھوڑتے ہو پیے، اللہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ میرا پیے ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، میں صرف دلائل کا احاطہ کیا تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ ہے خالص توحید اور شرک۔ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، ایک مرتبہ میرے ساتھ بولو، ایک مرتبہ بولو، ایک مرتبہ بس، توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانو، توحید کا مطلب کیا ہے، ذرا آواز سے ایک مرتبہ بولو، ایک مرتبہ، توحید کا مطلب کیا ہے، اللہ ایک کی عبادت کرو، عبادت، کیا بولو، ہاں توحید، یہ اگر جان لیے تو ہمارے تمام مسائل حل۔ توحید کا مطلب ہم کیا جانتے ہیں، اللہ کو ماننا، ہرگز نہیں، اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، مانتے تھے، مسئلہ یہ کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے رب نے سورہ نحل کے 36ویں آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا وہ رسول کی دعوت ایک کی تھی، اللہ ایک کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ عبادت جو اللہ کے علاوہ کسی کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو الشرک خطرناک ترین گناہ، ہاں۔ نمبر 2 قتل النفس، فرمایا اللہ کے رسول نے 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو، نمبر 2 پہ فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بھیجا کسی کا قتل کرنا۔ آج ہم پر دہشت گردی کے الزامات بڑے تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمیں خود
اسلامی تعلیمات نہ معلوم ہیں اور انسان کی جان مال کی قدر اسلام نے کیا دی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، خاص کر سورہ مائدہ کی یہ آیت ہمیشہ ہر جگہ، ہر بورڈ، ہر مسجد میں لگا دینا چاہیے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ ایک انسان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا، ایک انسان کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ ہاں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ جو کوئی ایک مومن کو قتل کرتا ہے اس کے لیے دائمی جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ ہاں، علماء الگ بات ہے کہ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ دائمی جہنم صرف مشرک کو ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ رہے گا، اتنا لمبا عرصہ رہے گا، گویا کہ وہ خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے برابر ہے۔ ہاں، قتل نہ کرو۔ ہاں، بڑے گناہوں میں سے ہے جس کے عقیدے کے اندر یہ بات ہو اور رب اتنا پروٹیکشن انسانیت کو دیا ہو، کیا وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ عقیدہ، وہ اسلام کو ماننے والے کبھی دہشت گرد ہو بھی سکتے ہیں؟ اس بات کو عام کرو، ہر دروازے پہ لکھ کے لگاؤ، ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ آیت نمبر اور سورہ نمبر کے ساتھ ترجمہ لکھ کے لگاؤ کہ لوگوں کو معلوم ہو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہاں، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت عام ہو چکا ہے، یتیم کا مال کھا جانا۔ ہاں، اسی طرح کیا ہے، سود کھا جانا۔ سود میں ہم ایسے پھنسے ہوئے، میں نے اچھوں کو دیکھا ہے، نمازیوں کو دیکھا ہے، اپنوں کو بھی دیکھا ہے، بینک کے لون میں پھنسے ہوئے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم ہے حرام ہے؟ ہاں مولوی صاحب معلوم تو ہے، سچویشن ویسا تھا مولوی صاحب، آپ نہیں سمجھی۔ اچھا، سچویشن کیسا ہوتا ویسا بدل جاتا انسان، مسلمان، یہی مسلمانیت ہے۔ تمہارے اوپر کچھ بھی ہو جائے، شریعت کا حفاظت، شریعت کو ماننا تم پر لازمی ہے۔ ایسے کون سے وبال ٹوٹ پڑے، ایسے کون سی مصیبتیں آ گئی جس کی وجہ سے تمہارے لیے سود حلال ہو گئے؟ وہ جو سچویشن بول کے لیتے ہیں نا جی لون، ہرگز یہ مت سمجھیے کہ انہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے لون لے لیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، بہترین گھر میں اے سی تھا، کار تھی، بس ان کے انداز کی جو زندگی تھی نا وہ پوری نہیں ہو رہی تھی ان کے ٹھاٹ باٹ کے لحاظ سے، اس کے لیے انہوں نے لون لیا، سود میں گئے۔ ہاں، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ہرگز نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک ٹھاٹ باٹ کا جو انداز تھا، ہاں 10,000 روپے کی گھڑی ہی پہنیں گے، 50,000 کا موبائل ہی استعمال کریں گے، ان کا کوٹ اور ان کا پینٹ شرٹ لوئی فلپ کا ہوگا، ریمانڈز کا ہوگا۔ وہ جو اپنا بنائے ہوئے تھے نا جی ایک دائرہ، اس میں ذرا کمی آ گئی تو لون لے لی۔ زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس واسطے نہیں لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بزنسوں کے خوابوں میں 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ لون لے کے بڑے بڑے پلازا، بڑے بڑے یہ کھولے، اور آخر میں کیا ہوا، اس سود کی نحوست کی وجہ سے جو تھا وہ بھی گیا، کیپٹل بھی۔ ہاں، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن پھر بھی عقل نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں غریب طبقے سے زیادہ امیر طبقہ کو ٹٹولو تو وہ سود کے اندر نکلیں گے، جو سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ دکھتے ہیں، ارے کیا پیسے والا ہے بھائی، اندر جا کے پوچھو کتنے لاکھ قرض لے کے ہے، اور وہ بھی بینک سے، اور اندر سے کھائے جا رہا ہے اسے۔ بینک آ کے کب پکڑے گی، کب سیل کرے گی اس کے کیا ہے محلات کو۔ ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ایسے جینا ضروری بھی ہے کیا؟ ارے 10 روپئے کماتے ہو، حلال کا کماؤ اور خوش رہو، سکون سے کھاؤ پیو، اللہ نے وہ سکون دے گا اس میں جو تمہیں لاکھوں میں نہیں ملے گا۔ اور یہی ہوتا بھی ہے،
پلیٹ فارم پہ سونے والا 10 روپے کا ناشتہ کر کے جب کیا ہے اینٹ کو تکیہ بنا کے کیا ہے اینٹ کو تکیہ بنا کے سوتا ہے تو خراٹے کی نیند سوتا ہے. اور محلات میں رہنے والے کروڑوں کے بزنس والے سود کی وجہ سے کیا ہے نیند کی گولی کھا کے سونا ہے. ایک دن نہیں کھائے تو نیند نہیں آتی انہیں. ہاں وہ جو کہتے ہیں نا جی غریب روٹی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور امیر روٹی ہضم کرنے کے لیے واکنگ کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے. کھایا نا اتنا بیٹھ کے ہضم بھی تو کرنا نا. ہاں تو غریب تو محنت کے لیے کرتا ہے نا جی. تو عجیب بات. تو یہ چیزیں بڑے بڑے اور خاص کر پورے ساتھ بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اور میرا موضوع بھی ساتھ ہی پر منحصر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹچ کر لوں کیونکہ میرے پاس صرف 4 منٹ باقی ہیں. 9:20 کو کہا تھا مجھے 4 منٹ باقی ہیں میرے پاس. آج کا جو سب سے اہم ترین جو فتنہ ہے وہ سوشل میڈیا, واٹس ایپ, فیس بک کا فتنہ جو فحش کے درمیان آتا ہے. اور فحش بہت بڑا گناہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کا کام ہے یہ. اور آج ہم بڈھا ہو, جوان ہو, عورت ہو, مرد ہو, اماں ہو, بہن ہو, بھائی ہو, بچہ ہو, چھوٹے 1.5 سال کا بچہ بھی میوزک ڈالے تو خاموش رہتا کرتے. ہاں چھوٹا بچہ نہیں ڈالے تو خاموش نہیں رہتا. اس واسطے اماں کچن جاتے وقت کیا کرتے اسے میوزک ڈال کے لیٹسٹ سے وہاں رکھ کو چل جاتے کان کنے. سن کو مر بڑا ہوتے ہی تو بھی کیا ہے سیدھا چل جا ان کے ساتھ. ہاں کیا جی ہوتا نہیں ہوتا. کون اس سے بری ہے؟ یہ وبا ایسے جیسے کیا ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے. میں نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا. بڈھا سے بڈھا خبر میں پاؤں لٹکا انہیں بھی واٹس ایپ کیسا آن کرنا پوچھتا. تجھے کا ہی کرے اب جانے جاتا ہے تجھے. ہاں بعض لوگ بولتے ہیں عجیب لفظ بولتے ہیں آپ لوگ بڑوں کی کیا ہے ادب. ہرگز نہیں ہے. اللہ والے لوگ جن کو دیکھنے سے بھی سکون ہوتا ہے. میں اس کا انکاری نہیں ہوں. لیکن عام دنیا کہاں جا رہی ہے دیکھو. عام دنیا کہاں جا رہی ہے دیکھو. وہ زمانہ کیا تھا کہ ذرا سا عمر ڈھلے کہتا تھا کہ بھائی اب تو کیا ہے کما لیا, جما لیا, دھما لیا, جو بھی ہے اللہ کے لیے ہے. میں جاتا ہوں عصر کو تو عشاء کو نکلتا. اب ایسے بڈھے بھی غائب. ہاں ان کو بھی کیا ہے واٹس ایپ کی لت پڑ چکی ہے. وہ عبادتیں گئی, وہ معصومیت گئی. اسی وجہ سے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ میں نے آج جو کچھ بھی عمر دراز لوگوں کے اوپر سکون اور اطمینان اور معصومیت دیکھی ہے اگلے آنے والی نسلوں کے بوڑھوں پر ہرگز نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ کا زمانہ ہی نہیں دیکھا جو آج کا ہر نوجوان دیکھ چکا ہے. وہ بدترین سین اور فلمیں اور فحش گانے اور پران ویب سائٹ پہ جا کے جب بوڑھا ہوگا تو اس پر وہ معصومیت ہوگی جو آج کل کے بوڑھوں پر ہوگی ہرگز نہیں ہے. شیطانیت کا قہر برس رہا ہوگا. بچے بھی دادا کو دیکھنے سے ڈریں گے. اللہ اللہ نکو بھائی وہاں گئے تو ہم نہ ڈر ہوتا بول کے. ہاں یہ فحاشی اور عریانیت پھیل رہی ہے. اس پر کتنا بھی بولوں اور میں ہمیشہ بولتا ہوں اس پر, لیکن یاد رکھو ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. بلا ضرورت ڈی پی کا استعمال نہ کرو, بلا ضرورت اسٹیٹس کا استعمال نہ کرو. اگر اسٹیٹس اور ڈی پی نہیں رکھو گے تو کیا موبائل فون والا تمہارا نمبر بلاک کر دے گا؟ یہی کہے گا یہ ڈی پی نہیں رکھے تمہیں آج بند تمہارا کرے گا کیا؟ کیوں اس میں خود جو دیکھتا ہے سوچتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہ بالے جان بن جاتا. وہ جانتا بھی نہیں نیا پکچر آ کوئی انہیں اسٹیٹس میں رکھتا. ہاں یہ آپ کو ہے کہ تمہارے اسٹیٹس میں دیکھا نا ذرا بھیجو سینڈ کرو مجھے بھی میں بھی رکھتا ہوں. یہ خود گناہ کرے, دوسرا علل اعلان دوسروں کو کروا بھی رہا ہے. یہ استعمال ہی چھوڑ دو. بلا ضرورت کبھی سینڈ نہ کرو. اور سب سے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ نمبر والا فون استعمال کرو جو کی پیڈ والا ہو. ہاں یہ اینڈرائیڈ ہی میں مت آؤ. یہ آج دراصل اتنے فساد ہیں اس کی اچھائیاں بالکل کم ہو گئی ہیں. اگر اپنے آپ کو واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ضرورت پر دو اور نگرانی کرو. خواہ وہ کتنا دیندار تم ہی بتائے. ہمیشہ ٹوپی اذان کے وقت نماز کو نکل جاتا, اذان کے وقت 10 منٹ بیٹھتا. وہ بچے کو بھی اعتماد کر کے کیا نہیں کرنا, روم بند کر کے اینڈرائیڈ اور لیپ ٹاپ دینا نہیں. اچانک کھول کے دیکھنا کی کہتا ہوں انہیں چا پیتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, پڑھ لے کو ہوں امی بولتا, لیکن انہیں کہاں پڑھ لے کو ہے وہ اسے معلوم رہتا اندر کمرے میں.
کون سی جگہ پڑھنے کو ہے بول کے. تو تمہاری نگرانی، ماں باپ کی نگرانی انتہائی ضروری ہے. ہسٹری چیک کرو، ہسٹری. ہاں ڈیلیٹ ہوئی ہے ہسٹری، پوچھو کیوں ڈیلیٹ کیا، کیا ایسا دیکھا جس کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوئی ہسٹری. یہ نگرانی رکھنا ضروری. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، ماں باپ پہلے تو فون نہ دیں، اگر دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہسٹری چیک کرتے رہیں، اس کی یوٹیوب کی، اس کی کیا ہے گوگل کی، کہ یہ کہاں کہاں گیا. اگر مٹی ہوئی ہے، ڈیلیٹ ہوئی ہے، تو پوچھیں کیوں ڈیلیٹ کیا. یہ دیکھنے والی بات تھی، جو سب دیکھ سکتے تھے، تو ڈیلیٹ کیوں کیا. کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے جس کی وجہ سے کیا ہسٹری ڈیلیٹ کیا ہے. تو یہ نگرانی آپ پر ضروری ہے، انتہائی اہم ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ بولوں، کہ یہ موقع مجھے جو ملا ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.